سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غصب للحق جاری ہے۔ افغان جارحیت کے خلاف فضائی اور بری افواج فیصلہ کن کارروائیاں کر رہی ہیں، جن میں کابل، پکتیا اور قندھار میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ افغان علاقے پکتیا میں 5 افغان پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا لگا دیا گیا۔ چارلی پوسٹ اور بابری پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگورڈا سیکٹر میں افغان پوسٹوں، مانوجبہ پوسٹ، افغان بارڈر ٹرمینل، ورسک سیکٹر میں افغان پوسٹ کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا کہ اب تک افغان طالبان کے 133 کارندے مارے جا چکے، 200 سے زائد زخمی ہیں، اور وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 3 زخمی ہیں۔ افغان طالبان کے حملے میں باجوڑ میں مسجد متاثر ہوئی، جبکہ موٹا گولہ آبادی پر گرنے سے کئی شہری زخمی بھی ہوئے۔ ایک اور خبر شامل کریں گے۔ سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان کے شپولا کیمپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق افغان طالبان کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو اب بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے بھرپور اور طاقتور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو، بلا اشتعال افغان جارحیت پر پاکستان کے موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے گفتگو میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے کارروائیاں خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کی۔ سعودی اور ترک وزراء خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عمرہ ادا کیا، آج انہیں مسجد نبی پہنچنا تھا۔ اس دوران انہوں نے OIC کے اجلاس میں بھی شرکت کی ہے، اور اس دوران افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان پر ہوئے حملے اور پاکستان کے رد عمل پر انہوں نے علاقائی لیڈران کو بھی اعتماد میں لیا ہے۔ پاکستان افغانستان کشیدگی میں کمی کے لیے ترک وزیر خارجہ کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ ترک سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے پاکستان اور افغانستان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ حاکان فیدان نے قطر اور سعودی عرب کے ہم منصبوں سے بھی ٹیلی فونک بات چیت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان میں جب تک بھارتی پراکسی بنا رہے گا اسے اسی طرح کا جواب ملے گا۔ پاکستان اپنے ایک ایک جوان کی شہادت کا جواب کس طرح دیتا ہے، انہیں بتائیں گے۔ اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ پرامن اور اچھے تعلقات نہیں رکھے گا تو نہ افغانستان خود مختار رہے گا اور نہ خوشحال۔ افغانستان کو گوریلا مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا۔ ان کے رویے میں تبدیلی کے لیے پلان A، B اور C پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ ہم افغانستان سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں چاہتے، ہم تو وہی چاہتے ہیں جو دنیا ان سے چاہتی ہے، کہ اپنی سرزمین کو وہ کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ برادر ملک ایسے نہیں ہوتے کہ جن کے ہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ کی جائے، جن کے ہاں سے ایسے دتھے بھیجے جائیں جو یہاں ہمارے اسکول کی بسوں پہ بچوں پر حملے کریں، نہتی عورتیں ہوں یا ہماری عبادت گاہیں وہ محفوظ نہ ہوں۔ مجھے تو شرم آئے گی کہ میں اس کو کہوں کہ یہ برادر ملک ہے۔ پراکسی جب تک بنا رہے گا مشرقی سائٹ پر جو ہمارا ہمسایہ اس کا، تو یہ اسی طرح ہی اس کو جواب ملے گا۔ افغانستان یہ بات ذہن میں رکھے، اس کی سوورینٹی، اس کی خوشحالی، اس کا امن صرف پاکستان سے پرامن اور اچھے تعلقات میں ہے۔ اگر یہ پرامن اور اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، نہ وہ سوورن رہے گا، نہ پرامن ہو سکتا ہے، نہ خوشحالی ادھر جاتا ہے۔ اور پاک افغان کشیدگی اور آپریشن غصب للحق پر DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آپ سے کچھ دیر بعد پریس بریفنگ دیں گے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں۔
4 بجے دوپہر کا وقت دیا گیا ہے۔ پاک افغان کشیدگی اور آپریشن غضب للحق گزشتہ شام افغان طالبان رجیم کی جانب سے کی جانے والی دراندازی اور اس کے بعد پاک فوج کا بھرپور رد عمل، زمینی دستوں کی کارروائیاں، مختلف چیک پوسٹوں پر قبضے، پاکستانی پرچم لہرانے کے واقعات اور اس کے بعد پاک فضائیہ کی جانب سے کابل قندھار کے اوپر حملے، ان سب کی تفصیل آپ جان سکیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس میں، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد متوقع ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور اڈیالہ جیل سے ملاقات سے متعلق کیس پر بات چیت کی گئی۔ حیدر شیرازی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حیدر بتائیے گا کس کانٹیکسٹ میں ملاقات ہوئی؟ یقیناً بانی کی صحت کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی۔ جی، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور اڈیالہ جیل ملاقاتوں سے متعلق کیس جو انہوں نے درخواست دے رکھی ہے اس پر بات ہوئی، اور بانی کی صحت اور ملاقات سے متعلق درخواست پر کچھ اعتراضات تھے جس پر بات ہوئی، اور ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے بیرسٹر گوہر خان کو ٹیلی فون کر کے ملاقات کے لیے بلایا، کیونکہ اس سے قبل بیرسٹر گوہر خان کی جانب سے ملاقات کی درخواست کی گئی تھی، اور بیرسٹر گوہر خان نے ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اور کیسز پر بات ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ حیدر شیرازی آپ کا۔ اور یہاں پر ہم گاہے گاہے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے غضب للحق میں ہونے والی پیش رفت سے جو معلومات جیو نیوز کو موصول ہو رہی ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے مؤثر کارروائی کے بعد افغان طالبان کے اہلکار ٹاپ سر پوسٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پاکستان کی کامیاب کارروائی سے افغان طالبان کی خیبر پوسٹ کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاک افواج بلا اشتعال جارحیت کے خلاف ہر لمحہ چوکس اور بھرپور جواب دینے میں مصروف ہیں۔ سیکیورٹی فورسز افغان طالبان فوجی ٹھکانوں، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے، اور قومی سرچ کمپلیکس اور خاور پوسٹ کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ افغان طالبان کے اہلکار ٹاپ سر پوسٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ خیبر پوسٹ کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جبکہ قومی سر کمپلیکس اور خاور پوسٹ کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وقار ستی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل لیتے ہیں۔ وقار، کیا معلومات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک جو سرکاری ذرائع ہیں ان کے مطابق آپریشن جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے، اور تمام تر جو کل افطار سے لے کے اب تقریباً 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، اس تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جتنی بھی جو تفصیلات ہیں، اس کے لیے اب سے کچھ دیر بعد افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، اور تمام جتنی اس میں کیجولیٹیز ہوئی ہیں، کہاں کہاں پر حملے ہوئے ہیں، کیا نقصانات ہوئے ہیں افغانستان کے، اور وہ کیا محرکات اور کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا جو وہ سٹیپ لیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر بعد۔ اور جس طریقے سے ہم کل رات سے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ افغانستان کے تمام تقریباً 4 سے 6 صوبے ایسے ہیں جن کو فضائی حملوں کے ذریعے ان کی جو وہ ملٹری انسٹالیشن تھی ان کو وہ کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 133 افراد جو طالبان جنگجو ہیں ان کی جو شہادت کی یا ان کی وہ جاں بحق ہونے کی اطلاعات ابھی تک ہیں۔ 200 سے زائد وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ البتہ مزید یہ کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا وقار ستی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد، صوابین اور شہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ خوارج نے چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش کو ناکام بنایا ہے، کوشش کی تھی اور اس کو ناکام بنایا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹم نے ان تمام ڈرونز کو گرا دیا ہے۔ ایبٹ آباد، صوابین، شہرہ کے واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے افغان طالبان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود میں حملہ آور داخل ہو گئے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ ڈرونز تھے، چھوٹے ڈرونز تھے جن سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ایبٹ آباد، صوابین، شہرہ میں، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اینٹی ڈرون سسٹم نے اس کا نشانہ بنایا ہے۔
اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی بتاتے ہیں کہ دہشت گردوں نے ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملے کی کوشش کی۔ اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز مار گرائے۔ ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان واقعات نے ایک بار پھر سے افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے درمیان براہ راست روابط کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں افغان جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد شہری رحمان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جو کوئی پاکستانی کی سالمیت کو چیلنج کرے گا اسے سخت جواب ملے گا، جبکہ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کوئی بھی کوشش پاکستانی قوم کے وقار پر براہ راست حملہ تصور اس کا بھرپور متناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے 40 سال لاکھوں افغانوں کو پناہ دیے رکھی، گڈ ول کی بجائے افغانستان ہر وقت مخالف اقدامات کرتا رہتا ہے۔ افغان رجیم فوری جنگ بندی کرے، اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرے اور بین الاقوامی برادری اس صورتحال کا نوٹس لے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغان رجیم کو جواب پاکستان پر میلی نظر رکھنے والے تمام افراد کو یہ پیغام ہے کہ ہم نے بھارت کو بھی منہ توڑ جواب دیا تھا اور اب افغان رجیم کو بھی مل رہا ہے۔ وہ کراچی کے کیڈنی سینٹر میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب ہماری مشرقی سرحدوں پہ حملہ ہوا تھا اس کا جواب دیا تھا، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے اس میں مسلح افواج، ہماری سول سوسائٹی، ہماری جرنلسٹ، ہماری میڈیا اور ہمارے پولیٹیکل پارٹی سب متحد تھے۔ اسی طریقے سے جب یہ بزدلانہ حملہ مغربی سرحد پہ ہوا ہے افغانستان کی طرف سے، اس کا بھی اسی طریقے سے جواب دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم جیسے پہلے متحد تھی دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اس وقت بھی متحد ہے۔ اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ گزشتہ روز غضب للحق شروع ہونے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں پاک فوج کی حمایت میں نعرے لگائے گئے، شہری سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ خیبر کی بات کریں تو پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے قبائلی مائلین نے آج صبح ریلی نکالی۔ کمالیہ میں طلباء و طالبات نے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالتے ہوئے ملک کی قوم کی سلامتی اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ خیبر کی تحصیل رنڈی کوتل میں پاک فوج نے اظہار یکجہتی کے لیے تحصیل کمپاؤنڈ سے باچا خان چوک تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں قبائلی مائلین، مقامی کونسلر، تاجر برادری اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے طلباء و طالبات نے بھی دیوان پاک چوک سے ریلی نکالی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان عوام کی ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے، تاہم افغانستان کی جانب سے پاکستان مخالف بیانات افسوسناک ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی سے بھی ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ کراچی میں بھی گزشتہ رات ریلی نکالی گئی افغان طالبان کی جارحانہ اقدامات اور پاک فوج کی جوابی کارروائی کے حق میں کہ یہ ریلی نکالی گئی۔ اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پاک افغان صورتحال پر تشویش کا اظہار، کہا سیکیورٹی سے متعلق پاکستان کی شکایت جائز ہے۔ جذباتی رویے دونوں ممالک کے لیے پیچیدگیوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ دو طرفہ مفادات، قابل اعتماد سیکیورٹی فریم ورک، بین الاقوامی مسلمہ ضابطوں کو بروئے کار لائے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ مفادات، قابل اعتماد سیکیورٹی فریم ورک، بین الاقوامی مسلمہ ضابطوں کو بروئے کار لایا جائے۔ سفارتی مہم جوئی مسئلے کا پائیدار حل تلاش کر سکتی ہے۔ دونوں ممالک سے تحمل برداشت، ذمہ دارانہ رویوں کو اپناتے ہوئے فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے خیر خواہ اور خطے میں امن کے خواہاں ممالک سے پرامن سفارتی مداخلت کی توقع رکھتے ہیں۔ اور خطے کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان افغان کشیدگی پر چین نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چین اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ قطر اور ایران کی بھی پاکستان افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات بات چیت سے حل کریں۔ ایران گفتگو میں سہولت کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا پاک افغان حالیہ کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ممالک پر عالمی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر زور۔
ویلکم بیک. پاک فوج کی افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. پاک فوج نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کی داؤد پوسٹ مکمل تباہ کر دی، جبکہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورس افغان طالبان فوج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے. اور اہم خبر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مختلف معلومات جو گزشتہ رات جو کارروائی جاری رہی اس میں جو تفصیل سامنے آ رہی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے فوجی ٹھکانوں اور تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے، جس میں افغان طالبان کی داؤد پوسٹ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے. بالآخر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد پر اشتعال انگیزی اور بیرونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے. کسی کو سرحدی علاقوں کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے. پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں. سرحدی علاقوں کے عوام کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. سرحدی اضلاع میں عوام کی جان و مال کا تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. سرحدی علاقوں کے عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت. اور ایک اور اہم خبر شامل کریں. یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول 4 روپے 58 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے. سیف الرحمان نمائندہ جینیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیف، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ شاید عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس کا اثر ہوگا، لیکن لیوی جو ہم میکسیمم پر لے گئے تھے جب قیمتیں ان چینج تھیں تب وہ واپس کب ہوں گی یا غریب پریشانی میں ہی رہے گا؟ دیکھیں اس وقت سب سے پہلے جو ابھی بھی عالمی مارکیٹ اس وقت لائیو آ رہی ہے 71.91 بیرل یہ تو ابھی بڑھا ہے ڈالر جو ہے اور اس کی قیمت ہے. تو اس کے بعد جو بات آپ نے کی کہ لیوی جو 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر جو وصول کی جا رہی ہے ابھی تک وہ ہے 84 روپے 85 پیسے، یعنی کہ 258 روپے 17 پیسے قیمت ہے اگر پیٹرول کی، تو اس میں 84 روپے 85 پیسے صرف لیوی کی قیمت ہے. اور اسی طرح جو ڈیزل پہ 1 لیٹر کے اوپر لیوی ہے وہ 76 روپے 21 پیسے ہے، اور جو ڈیزل کی قیمت ہے 275 روپے 70 پیسے، اس میں یعنی کہ 76 روپے قیمت صرف اور صرف لیوی کی ہے. تو یہاں تک بات ہے کہ لیوی کم کب ہوگی، تو اس کی کم ہونے کی تو بات شاید ابھی ہم نہ کریں. لیوی کتنی لگ سکتی ہے اس کا کوئی ابھی کلیہ نہیں. گورنمنٹ جتنی چاہے لیوی لگا سکتی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ لیوی 14 15 16 20 25 ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. سیف الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ مزید اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے جا رہا ہے جلد ہی. یہاں آپ کو بتائیں محکمہ داخلہ پنجاب نے رمضان کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا مراسلہ جاری کر دیا ہے. کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ اور بڑے اجتماعات کے دوران سیکیورٹی اہلکار نامزد کر کے تعینات کیے جائیں. شہروں میں اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی حصار قائم کرنے کی بھی ہدایت. تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ اور ناکہ بندی لازمی ہوں گی. جہاں ممکن ہو بائیو میٹرک تصدیق کا نظام استعمال کیا جائے گا. تنظیموں اور 4تھ شیڈیول میں شامل افراد کی سخت نگرانی کا حکم کیا گیا. اسلحے کی نمائش اور لے کر چلنے پر مکمل پابندی برقرار رہے گی. مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف سرچ اینڈ سویپ آپریشن کیے جائیں گے. ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں سپر 8 مرحلے میں اپنا آخری میچ کل پالکیلے میں کھیلیں گی. قومی ٹیم 2 روزہ آرام کے بعد آج ٹریننگ کے لیے میدان میں اترے گی. تفصیلات بتائیں گے وہاں پر موجود جیو نیوز کے نمائندے سہیل عمران. جی سہیل. جی سپر 8 مرحلے میں پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کل آخری میچ یہاں پالیکل انٹرنیشنل اسٹیڈیم کینڈی میں کھیلا جائے گا. آج سپیر کے سیشن میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم ٹریننگ کر رہی ہے جو کہ پہلے ہی ناک آؤٹ مرحلے سے باہر ہو چکی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم جس نے 2 روز آرام کیا تھا، انگلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم کو یہاں پر سپر 8 مرحلے کے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم ہوٹل سے نہیں نکلی. دونوں دن انہوں نے ہوٹل میں ہی گزارے. 3 گھنٹے پاکستان کرکٹ ٹیم ٹریننگ کرے گی اور ایک امپورٹنٹ گیم اور اس کا بھی انحصار اس چیز کے اوپر ہے کہ آج نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آر پریماداسا کولمبو میں جو میچ کھیلا جا رہا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پاکستان اور سری لنکا کے جو کل میچ کھیلا جانا ہے
اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا. جی بہت شکریہ. اس وقت آپ کو لیے چلیں گے جدہ. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار میں جدہ میں موجود ہیں, OIC کے اجلاس میں شرکت کی. وہاں مختلف رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور وزارتی اجلاس کے موقع پر OIC کی یہ ملاقات ہوئی ہے. اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش میں اقتدار کی تاریخی اور پرامن منتقلی اور ڈاکٹر خلیل الرحمان کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارت, ثقافت, ٹیکنالوجی اور عوامی روابط سمیت تعاون کے فروغ پر گفتگو. پاکستان اور بنگلہ دیش کا علاقائی امن, استحکام, مشترکہ خوشحالی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ.